إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ میں خطاب کیا. کہیں کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں سے ہے. اللہ رب العزت ایسے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور کہیں کافروں کے ایک مخصوص طبقے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور کئی مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بدوش، آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے وفا شعار اور آپ کے تابعدار کہلاتے ہیں. کلام مجید کے اندر ان آیات کے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک قرار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب ہو کے کہا اے مومنو، اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد ان مومنوں کو ایک انتہائی اہم حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. معزز سامعین، آج اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں کہ کیا ہم اس آیت کے مخاطب ہیں کہ نہیں. تاریخ عالم شاہد ہے
کہ دنیا بھر کے تمام بڑے انقلابات انہیں شہدائے اسلام کے عزم جمع، بازو ہمت اور جذبہ قربانی کا کرشمہ ہے، بلکہ ان کا ولولے تازہ اور گرم خون بڑے بڑے عالموں، سیاست دانوں اور باعمل فلسفیوں کو بھی میدان عمل میں لے آیا، اور حریت فکر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یوں امڈ آیا کہ منزل مراد ان کے قدموں کو بوسہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ چشمے فلک گواہ ہے کہ دین الہی کا ہر دستہ صداقت، عدالت اور شجاعت کے لباس میں مزین تھا، اور اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے والوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے خود قوم کو خود کا رہنما ثابت کیا اور بتا دیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسلام کے انقلابی آخری تعلیمات سے مکمل طور سے ہم آہنگ کیا ہے، ان میں اسی طرح کی انقلابی روح پیدا ہوئی ہے اور ان سے حیرت انگیز انقلابی کارنامے وجود میں آئے ہیں۔ زوال و ادبار کا جو طوفانی براخیز اس وقت مسلمانوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ محترم حضرات، آج ملت جس انداز سے ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور اگر میں کہوں تو دن بدن جس طرح زبوحالی کا شکار ہے، وہ ہم سب پر کسی نہ کسی طرح آیا ہے۔ میں اپنے گھر میں سکون میں ہوں، آپ اپنے گھر میں سکون میں ہیں، سچائی تو یہ ہے کہ سکون سب کا چھن گیا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، طاقت چاہیے، عزت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بیان کیے ہیں اس دائرے میں مومن کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ رب نے مومن کی پہچان تو یہ بتائی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ، صرف آپ کے گاؤں کے نہیں، آپ کے شہر کے نہیں، آپ کے ملک کے نہیں، آپ کے صوبے کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سارے مومن، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، یہ ساری پہچانیں شناختیں اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر کے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، تو میں ہو جائے، بات کسی طرح سے کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو دیکھنے والے تماشوی نہ بنو، کیونکہ صرف نماز سے، قیام سے، روزے سے، حج سے، زکات سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپس میں اختلاف ہے، چاہے تعصب کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے دل پھٹے جا رہے ہیں آج مومنین کے، وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلوں کے اندر اس طرح کا احساس پیدا کرے کہ وہ دل جو ٹوٹے ہیں جڑ جائیں۔ رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو مومنوں، لیکن کس سے خطاب کروں؟ آج مومنوں کو تاریخ معلوم نہیں اپنی۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیا ہے کہ اپنا ماضی بھولتا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، فرمایا ان دشمنیوں کو رب نے دوستیوں میں نہیں بلکہ بھائی چارگیوں میں تبدیل کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جب جوڑ لگایا مومن کے دل کا تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاؤ، فرقہ ٹولی مسلک جماعت ٹکڑے نہ بناؤ، یہ دلوں کی چیرن چاری نہ کرو۔ لیکن یہ تو خلت کیا اس مسلمان کو، یہ تو اس میں مست ہے، یہ تو اسی میں مست ہے کہ میں سنی ہوں، یہ اسی میں مست ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، یہ کہتا ہے میں شافعی ہوں، یہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، یہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا ہے میں نقشبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، قدادری ہوں، کوئی کہتا ہے سہروردی ہوں۔ کہاں ہو گیا مسلمان؟ کہاں چلا گیا آج کا مسلمان؟ کہیں زبانوں کا اختلاف تو کہیں علاقوں کا اختلاف۔ سچ کہا کہنے والے نے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات کی ہوتی جو مسلمان بھی ایک ہو جائیں،
ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور کہنے والے نے کہہ دیا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتصر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، کہیں یہ تمہارا تعصب، یہ تنگ نظری، یہ ظرف کی گراوٹ، یہ سطحیت تمہیں اسلام سے دور نہ کر دے۔ میرے بھائیو، اسلام نے کب تمہیں ٹوٹنے کا سبق دیا؟ بلکہ اسلام نے تو جوڑنے کا سبق دیا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، نبی نے فرمایا رحم دلی میں، بھائی چارگی میں، غم گساری میں، ہمدردی میں کمثل الجسد۔ محترم سامعین، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ دانت کا درد، یہ انگلی کا درد، یہ پیر کا درد، یہ سر کا درد، یہ آنکھ کا درد، کیا تمہارے سر کا، آنکھ کا اور ناک کا رہ جاتا ہے یا پوری باڈی کا؟ میرے بھائیو، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا، تاریخ کے وہ دریچے کھول کے دکھاتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں کھو گئے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور اعجمی کی بنیادوں پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف مثالی اور علاقائی بنیادوں پر جنگیں نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ دیسی کٹر، یہ فوج در فوج بموں کی برسات صرف اور صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان مسافت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے ہر شاخ تمنا، ہری ہے ہر شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ محترم سامعین، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمان متحد ہوئے، انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا ہے۔ وہ دور حضرت عمر کا ہو، یہ دور محمد بن قاسم کا ہو، یہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو، یہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، اب بھی سنبھل جاؤ اور اپنے اندر سے اختلاف و انتشار جیسے بلا کو ختم کر ڈالو، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اگر کہنے دے مجھے تو میں سمجھتا ہوں سوائے غرور کے، گھمنڈ کے، میں کے، انا کے، اختلاف کے پیچھے، ٹوٹ کے پیچھے اور کچھ نہیں۔